اپنا جارحانہ دفاع شروع کیا ہے تو ایک نئے ایشوز پیدا ہوئے ہیں، نئے موضوعات کھلے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ کچھ رائے گاہ نہیں گئی. اور آپ دیکھیے شامی صاحب، یہاں قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز فرمائیے گا کہ جس دن چیف جسٹس کراچی جا رہے تھے اور وہاں 50 لاشیں گر گئیں پاکستانیوں کی، تو یہاں جنرل پرویز مشرف اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو وہ بات ہمیں آسانی سے ہضم نہیں ہوئی. تو آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر سندھ کارڈ کا نام استعمال کر کے ایک ایسے وقت میں جب 2 صوبے آپ سے پہلے لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں 3 تحریکیں ہیں آپ کی، سیپریٹسٹ گروپس ہیں، تو ہم نے ملک کا بھلا کیا ہے یا ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے نا. جہاں طاقت ان کی موجود ہے انہوں نے بتایا بھائی ہمارے پاس بھی پتے موجود ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہماری جیب میں نہیں ہے. تو انہوں نے پورے ملک کو ایک میسج دیا ہے، فوج کو دیا ہے، عدلیہ کو دیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف نہیں ہیں. پرویز مشرف صاحب تو مانگے تانگے کی حمایت پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑا مظاہرہ جو ہے ان کی حق میں حکومت کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اسلام آباد میں پورے حکومتی وسائل لگا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ کٹھے کیے گئے، ان کا کیا حال تھا؟ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. اور کراچی میں جو کچھ ہوا جسے پرویز مشرف صاحب اپنی طاقت سمجھ رہے تھے وہ ان کی کمزوری بن گیا، ان کے لیے ایک رسوائی کا سامان کر گیا. صفدر رائی صاحب، آپ یہ فرمائیں گا کہ آپ کو یہ میسج کیوں دینا پڑا فوج کو اور عدلیہ کو کہ ہمارے پاس بھی یہ پتے ہیں؟ شامی صاحب نے ایک بات تو کہی، بڑا وزن ہے اس میں، کہ آپ کو یہ میسج دینا پڑ گیا. کیوں ضرورت پیش آ گئی آپ کو یہ میسج دینے کی؟ نہیں، یہ ہم نے یہ فوج اور عدلیہ کو نہ میسج دیا ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ ہمیں دینا چاہیے. یہ ایک عوام کا آٹومیٹیکلی ایک ریئیکشن تھا. عوام کہاں تھی اس میں؟ بیانات تو آپ کے لیڈر دے رہے ہیں، پارٹی عہدیدار دے رہے ہیں. مجھے بات تو کر لینے دے. جب ایک میڈیا پہ ہر وقت چل رہا تھا کہ -1 ہو رہا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے یا حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، یا یہ تاثر پیدا ہوا. آپ کے لوگ خود باتیں کر رہے تھے، جو ووٹر جو ہے، جو آپ کے پارٹی کے لوگ باتیں کر رہے تھے کے جو حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ بیانات نہیں عوام کو. ہاں، اس میں ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا نا، ماحول ایسا بنا، تو اس میں یہ تاثر تھا کہ ایک پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ایک عوام میں اس کی جڑیں ختم ہو گئی ہیں، غیر مقبول ہو گئی ہے. تو اس تاثر سے عوام نے اس پہ ریئیکشن دکھایا، اور اب یہ دکھایا کہ ہم آج بھی پیپل پارٹی میں ہیں. حالانکہ یہ امپریشن عوام کا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، پاکستان پیپل پارٹی جیتی. آج بلوچستان میں ضمنی الیکشن ہوا ہے، پیپل پارٹی جیتی ہے. ایک پاکستان پیپل پارٹی کے بڑائی صاحب، آپ سارے ملک میں جیتے ہیں، لیکن جس طرح کی آپ سیاست کر رہے ہیں وہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ طریقہ کا درست نہیں ہے. آپ پہلے انسٹیٹیوشنز کو ٹیک آن کرتے ہیں، پھر جب سارا گند اچھل جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. نہیں، یہ دیکھیں اجاز الحق صاحب، دیکھیں بیسیکلی جو بات ہے نا وہ وہم ہے، اور وہم کا کسی کے پاس، حکیم لقمان کے پاس بھی علاج نہیں تھا. یہ جب -1 کی باتیں شروع ہوئیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، تو 1 to 1 میٹنگ میں کوئی پریزیڈنٹ صاحب کو ملنے کے لیے ہمارے ایک جاننے والے ہمارے دوست ہیں، وہ ملنے کے لیے گئے. انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب یہ کیوں -1 ایک دم آپ کی طرف سے شروع ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں اس کو پری ایمپٹ کر رہا ہوں. حالانکہ کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی. آج بھی میرے خیال میں کہ ان کو یہ خدشہ ہو گیا ہے، اور بہت اچھی خوشی کی بات تھی کہ پیپلز پارٹی نے شروع میں کہا جی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. الطاف حسین نے کہا ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. سب نے کہا کہ بھئی یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو جانا ہی چاہیے، اور پھر اس کو تسلیم بھی نہیں کیا فیصلے کو. اور جس طرح کہ سلمان تسیر صاحب کی میں نے گفتگو سنی، مجھے بڑا عجیب لگا کہ جو انہوں نے آگے ٹی وی پہ کہا جی کہ یہ جو فیصلہ ہے تو صرف ایک لائن میں آنا چاہیے تھا اور اس سے آگے جانا نہیں چاہیے تھا ڈیٹیل میں. جو ڈیٹیل میں گئے ہیں وہ شاید اس کی ایک شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کوئی کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. دیکھیں خود اگر کسی نے کچھ کیا، رحمان ملک بھی تو گئے نا کورٹ میں. اجاز الحق صاحب، یہ چیز سنائیے گا کہ جو رد عمل دیکھنے میں آیا اس سے حکومت مستحکم ہوئی ہے یا اس کے عدم استحکام میں، اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اپنے کانفیڈنس اس نے خود گنوا دیا؟ دیکھیں یہ ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں اور ہم ایسے معاملات سے گزرے ہیں کہ جب ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، یا شک پڑ گیا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ پر اٹیک ہوا اسی دوران آپ کو معلوم ہوگا، اور باقی چیزیں بھی ہوئی. اس میں قیادت بے شک انوالو نہ ہو، لیکن چاہے ورکرز نے کیا کسی نے کیا. پھر بار بار کیبنٹ میٹنگز بلائی گئیں، بار بار
تائید کی گئی، بار بار مطلب کہا گیا جی کہ ہم ان کی قیادت پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، یہ اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ بیچ میں سے کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں، شیکی ہو جاتے ہیں یا شیکی ہوتے ہیں، پھر آپ کو وہ اعتماد بار بار دلانا پڑتا ہے. حالانکہ دیکھیں آپ بڑے آرام سے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے. جو اپوزیشن تھی اس نے خود کہہ دیا جی کہ ہم آپ سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگ رہے، نہ ہی کوئی چاہ رہا ہے کہ حکومت اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہ کرے. کوئی بھی نہیں چاہ رہا. یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جو وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ سسٹم ڈیریل ہو. اچھا، کل 2-3 میٹنگ تھی بڑی. ہم شامی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جنرل کیانی کی ملاقاتیں تھیں، زرداری صاحب سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور سعودی سفیر کی بھی ملاقاتیں تھیں. ایک ملاقات کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی این پیٹرسن کے حوالے سے، آج سے کچھ عرصہ پہلے چھپی تھی. جب زرداری صاحب کے اوپر بہت پریشر تھا تو وہ کچھ سیاستدانوں سے ملی. چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ زرداری صاحب کی حمایت کریں. تو کل اس سے الٹ سائڈ تھی، کل سعودی سفیر مل رہے تھے اور جنرل کیانی مل رہے تھے. کچھ اس پہ چاہوں گا آپ کا تبصرہ کہ یہ کیا رول کیا ہے اس وقت واشنگٹن اور جدہ کا اور جنرل کیانی کا اس سیاسی معاملات کے اندر. دیکھیں ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ وراج صاحب میری بات سے خوش ہوں گے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں اس کی تصدیق کیوں نہیں کی. یہ بات تو حقیقت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب پر دباؤ تھا. اور دیکھیے میڈیا میں تبصرے ہو رہے تھے، اخبارات میں تجزیے چھپ رہے تھے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ایوان اقتدار سے رخصت کیا جانا ہے. -1 کی باتیں ہو رہی تھی. اور میرے ایک دوست نے تو مجھے یہ بتایا کہ صدر زرداری جو ہیں وہ روز وضو کر کے کرسی صدارت پر آتے ہیں کہ اگر شہادت نصیب ہوئی تو میں یہیں شہید ہو جاؤں گا. اور میری بھی گزشتہ دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی انہیں دباؤ میں محسوس کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لگتا ہے کہ ایک پارٹی نے ایک طرف پریشر بڑھایا ہے اور حکومت جو ہے وہ دوسری طرف اس پریشر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک اور تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو ہمارے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سعودی سفیر کی بھی، اس سے ذرا حالات میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج جو گیلانی صاحب کی بریفنگ ہے اور جس میں انہوں نے میڈیا پرسن سے بات چیت کی ہے، اس کو بھی یہ ٹینشن کو انہوں نے ریلیز کرنے کی کوشش کی ہے اور پارٹی کو اور حکومت کو کچھ الگ الگ کیا ہے تاکہ پارٹی کا جو کیا دھرا ہے وہ حکومت کے کھاتے میں نہ آئے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ اونچا نہ ہونے پائے. اچھا شامی صاحب، یہاں ایک بریک لے لیں. بریک کے بعد تھوڑے سے حکومتی معاملات کی طرف بھی میں آپ کو لانا چاہوں گا ایک وقفے کے بعد، کیونکہ انہوں نے پاور سیکٹر کے اوپر جس طرح کے رینٹل پاور پروجیکٹس کے اوپر صفائی پیش کی یا دوسرے حکومتی معاملات کے اوپر، تو بینگ اے چیف ایگزیکٹو بہت سے ایسے باتیں ہیں جس کا ان سے جواب لینا ہے. میں بریک لے لوں شامی صاحب، دوبارہ آتا ہوں. یہاں سے اجاز الحق صاحب سے بھی پوچھیں گے اور وڑائی صاحب سے بھی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی آج جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو ان کے حکومتی عہدیدار بیانات دیتے رہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. کریڈیبلٹی موجودہ حکومت کی جو ہے صرف پاکستانی عوام یا پاکستانی میڈیا سرکلز کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنلی آپ کو ایک فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں جس کے اوپر حکومتی لوگ فیکٹس کو چیلنج کرتے تھے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے $1.2 ارب کی قسط منظور کی ہے اور آفیشیل سٹیٹمنٹ ان کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے جس میں وہ درخواست کر رہے ہیں. پاکستان کے جو فرینڈز آف پاکستان ایک بنایا گیا تھا جس نے $6 ارب کے پلیجز کیے تھے، اس کے بعد پاکستان کو 4 آنے نہیں اس میں سے دیے کہ آپ برائے مہربانی پاکستان کو پیسے دے دیں، نہیں تو ان کی فسکل سچویشن بہت خراب ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو $700 ارب پچھلے 10 ماہ کے اندر ڈومیسٹک ڈیٹ اوپر چلا گیا اور $10 ارب ایکسٹرنل ڈیٹ اوپر چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ بجٹ کا خسارہ اتنا پھیل چکا ہے کہ پورا کا پوری بوروئنگ اس وقت صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں بورو کر رہا. گورننس کے جو ایشوز ہیں آپ کے صفدر وڑائی صاحب، یہ تو اگر پرائم منسٹر صاحب ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ حکومت کے انچارج ہیں تو یہ تو فیلئر ہے، اٹرلی کلیئرلی نظر آ رہا ہے ہمیں. اس میں اور کیا چیز چاہیے بیان کرنے کے لیے؟ وہاں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ سب اچھے کی خبر ہے، سب اچھا نہیں ہے. نہیں، میں چاہوں گا کہ کوئی ریفرنس سے ہر چیز میں دیکھیں نا اکنامک ایکٹیویٹی دیکھ لیں. میں بتاتا ہوں، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہر چیز فیلئر ہے، یہ کوئی ایسا نہیں. ود ریفرنس بتائیں گے تو میں جواب دینے کی پوزیشن. پوری اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، $250 ارب آپ کی حکومت بورو کر چکی ہے، بینکوں سے قرضہ لے چکی ہے خسارہ پورا کرنے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر بورو نہیں کر رہا. آپ کی انڈسٹریل سیکٹر سٹیگننٹ ہے، آپ کی بجلی بند ہے، گیس بند ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں آپ گورنر؟ بالکل. دیکھیں اس میں کوئی حکومت کی گڈ گورننس کا مسئلہ نہیں ہے. اگر گیس آج کم ہے تو کیا پاکستان پیپل پارٹی یہ گیس کھا گئی ہے؟
یا پاکستان پیپل پارٹی نے کیا 2 سال میں اس کی جنریشن ہو جانی تھی؟ یا پاکستان پیپل پارٹی میکسیمم یہ